میں لو اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو حضرت بہلول دانا اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سناتی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد سے روانہ ہوئے اور جنید بغدادی کے کچھ مرید ان کے ساتھ تھے۔ سفر کے دوران حضرت جنید بغدادی نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ مریدوں نے جواب دیا، جناب وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے حضرت جنید بغدادی کے حکم کی تعمیل کی اور کچھ جستجو کے بعد بہلول کو ڈھونڈ نکالا۔ حضرت جنید بغدادی بہلول دانا کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے سو رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، میں ہوں جنید بغدادی۔ اچھا، تو تم وہی جنید ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سناتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا، جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ بہلول نے پوچھا، اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے؟ حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا، کیوں نہیں جی، بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتا ہوں اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول دانا اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن اور کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو، حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول دانا چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی کی مریدوں نے کہا، حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، ہاں دیوانہ تو ہے، لیکن اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلے، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول دانا ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت جنید بغدادی ان کے پاس بیٹھ گئے تو انہوں نے پھر سوال کیا، تم کون ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا، میں ہوں جنید بغدادی جسے کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ بہلول دانا نے کہا، تم کھانے کے آداب سے ناواقف تو ہو ہی، گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہوں گے؟ حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا، جی جانتا تو ہوں۔ بہلول نے پوچھا، تو پھر بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ شیخ نے آدابی گفتگو کی بابت اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول دانا پھر اٹھ کھڑے ہو گئے اور کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو گفتگو کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اور طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا، کہنے لگے، حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ اس سے بھلا اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا، تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی نے پھر بہلول دانا کا پیچھا کیا۔ راستے میں بہلول دانا نے مڑ کر دیکھا تو جنید بغدادی کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کا طریقہ تو نہیں آتا، سونے کا تو آتا ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جی ہاں، اچھا تو بتاؤ کس طرح سوتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے، جب میں عشاء کی نماز اور اپنی وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے آداب بیان کیے جو انہیں بزرگوں نے تعلیم کیے ہوئے تھے۔ یہ سن کر بہلول دانا نے کہا، معلوم ہوا تمہیں تو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، بہلول میں نہیں جانتا، تو اللہ کے واسطے مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، اے جنید،
یہ جتنی باتیں بھی تم نے کہی ہے سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں برتنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی نے بے ساختہ کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول دانا نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جو بات بھی کہی جائے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، اور اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب ہوگا یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنی ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اور ایسی بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا کہ اسی طرح سونے کے متعلق جو تم نے بیان کیا وہ بھی اصل مقصود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض کینے حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کی ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول دانا کی بات ختم ہوتی ہی شیخ جنید نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا، ان کے لیے دعا کی۔ حضرت جنید بغدادی کی مرید یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور بہلول دانا کے متعلق ان کے خیالات درست ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی اور بہلول دانا کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق آموز سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور لا اسلام ان چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔